اگر تو اسلام نہ لاتا تو میں تجھے سر عام سب کے سامنے تیری گردن اڑواتا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سر عام ان کی گردن کاٹی جائے گی. یہ اصول متعین کر دیا تھا محمد مصطفیٰ, یہ سزا متعین کر دی. ظلم کرنے والا جناب اسپیکر کوئی صنف نہیں رکھتا. خدا کے لیے اسے مرد نہ کہے, خدا کے لیے اسے عورت نہ کہے. ظالم کی صنف نہیں ہوتی, ظالم کی صنف نہیں ہوتی, ظالم نہ مرد ہوتا ہے. ظالم کو مرد نہیں کہتے. میرے بھائی نے کہا ہے فیصل بانڈے نے میں نامرد بنا دوں گا. ارے وہ تو ہے ہی نامرد جو عورتوں کی عزت لوٹتے, انہیں کیا نامرد بناؤ, وہ تو ہے ہی نامرد. ہم ظالم کی صنف مقرر کر کے معاشرے کو پھر تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کسی کی صنف مقرر نہیں کرنی, ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا احیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے. یہ واقعہ موٹر وے پر ہو یا حلقہ این 245 کی کسی کچی گلی میں, اس میں یہ بحث ہی نہیں کرنی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہوئی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. ہمیں یہ کرنا ہے. ہمیں قانون سازی کرنی ہے. ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے. میں کسی کا بھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں بہت دل گرفتہ ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. بنیر سے آئے ہوئے پختون گھرانہ تھا, پٹھان گھرانہ بیچارہ, جو وہاں کما رہے تھے. عمر صادق اس کا والد. بہت پیاری سی معصوم سی بچی تھی. ہر بچی معصوم ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے, لیکن جناب اسپیکر سوچیے ایک پختون فیملی کی بچی جو بڑے غیور ہوتے ہیں. میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. غیور قوم ہے, ایک عزت دار قوم ہے, جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کے لیے, عزت سے جینے کے لیے. چاہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ظلم ہو, چاہے کسی بھی حصے میں ہو, اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو. پاکستان کا ہر قومیت رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب, چاہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ظلم ہو, چاہے کسی بھی حصے میں ہو, اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو, پاکستان کا ہر قومیت رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب اس کمرے میں رات بھر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا, اور پھر اس کو درندگی کے ساتھ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد اس کو جب زندہ جلایا ہوگا, تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم سی بچی مروہ کو. جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب اللہ نے دو پہاڑوں کو, مروہ اور صفا کو, عزت دے دی, تو پھر ان کی عزت کیوں نہ اتاری جائے جنہوں نے پہاڑوں کے نام پر عزت دینے والے پروردگار کی پیدا کی ہوئی مروہ کو بے دردی کے ساتھ اس کی عصمت دری کی. ان کی عزت کیوں نہ اچھالی جائے, ان کی گردن کیوں نہ کاٹی جائے, ان کو سر عام پھانسی کیوں نہ دی جائے. جناب اسپیکر, میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن بینچز کا بھی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کا بھی, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت اس درد کو سمجھ رہے ہیں, جو درد کو سمجھ کر بات کر رہے ہیں, اور جو نہیں چاہتے کہ اس وقت سیاست ہو. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا, اور جو ان باتوں پر سیاست کرے گا معذرت کے ساتھ, پھر وہ سیاست کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. وہ عبادت نہیں کر رہا. یہ اس وقت عبادت کا مرحلہ ہے, اور عبادت صرف 5 وقت پروردگار کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے, اور عبادت